السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشنز ملیں، اور اگر اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، یہی میری کامیابی۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ سائن ہو گیا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پیرس میں فرانس میں بیٹھ کے اس پہ سائن کیے، پھر پریزیڈنٹ ایران نے اپنے تہران میں بیٹھ کے سائن کیا، پھر اس کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایز اے گارنٹر اس پہ سائن کیے۔ تو دنیا میں ایک خوشگوار تبدیلی محسوس ہونے لگی، خاص کر کے عرب ممالک میں، خلیجی ریاست میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں ایک خوشگوار تبدیلی محسوس کی گئی، اور جو بادل تھے جنگ کے وہ چھٹ گئے، اور ایک امن کا پیغام محسوس ہونے لگا کہ دوسرے دن انشاءاللہ سوئٹزرلینڈ کے شہر میں اس پہ نیگوشیشنز ہوں گے، اور سب کے سامنے سائن بھی ہوگی۔ لیکن آپ کو جیسے ہم نے پہلے بھی لاگس میں بتایا ہوا ہے کہ ایران کے اور امریکہ کے معاہدے کے بعد اسرائیل کی پوزیشن بالکل تباہ ہو گئی ہے، وہ کمزور ہو گیا ہے، اکیلا رہ گیا ہے، اور پوری دنیا کی پھٹکار ہو رہی ہے اس پہ، اور خاص کر کے جو اس کے اپنے ملک کے لوگ ہیں انہوں نے تو اس کا نتنیاہو کا جینا حرام کر دیا ہے، وہ پریشر میں آ گیا ہے، اور اس نے اس معاہدے کو دلی طور پہ تسلیم بھی نہیں کیا۔ اس نے فوراً ساؤتھ لبنان پہ حملہ کر دیا اور تقریباً 47 کے قریب لوگوں کو شہید کر دیا۔ پھر وہاں حزب اللہ سے ان کا آمنا سامنا ہوا، 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ تو اس پہ ایران نے اسٹینڈ لیا، انہوں نے کہا کہ یہ جب پہلی پوائنٹ یہ لکھی ہوئی تھی معاہدے میں کہ لبنان پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، تو آپ نے اسرائیل، آپ کا جو خاص ایک گماشتہ ہے، اس نے کیسے حملہ کر دیا؟ تو جو جہاز بالکل تیار کھڑے تھے، جے ڈی وینس کا جہاز بھی تیار تھا، ادھر شہباز شریف صاحب کا جہاز بھی تیار تھا، ادھر ایران والے بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے سوئٹزرلینڈ جانے کے لیے، سب نے اپنی یہ جہاز کینسل کر دیے، اور ایران نے اسٹینڈ لیا کہ اگر اسرائیل نے یہ حملے پھر شروع کر دیے تو پھر یہ معاہدہ کس کام کا؟ جب آپ پہلے دن سے ہی وہ سارا کام کر رہے ہیں تو پھر ہم یہ کیسے آگے چل کے معاہدہ چلے گا، اور 60 دن میں جو ہے ہم لوگ کیا باتیں کریں گے؟ اس کے بعد جے ڈی وینس کو بڑا غصہ آیا، اس نے بہت سنائی اسرائیل کو۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سنائی کہ اگر میں نہ ہوتا تو اسرائیل ختم ہو جاتا، اسرائیل کے بقا امریکہ کی وجہ سے ہے، لیکن ان کو اتنی باتیں سنائیں کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ اس پہ ان کے جو کولیشن پارٹنر تھے نتنیاہو کے، وہ چیخ پڑے، اور اپوزیشن بھی چیخ پڑی، لوگ پریشان ہو گئے کہ ایران اور امریکہ کے اس معاہدے کے بعد امریکہ اتنا بدل جائے گا، وہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور اب پوری دنیا میں بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کو بھی غصہ آیا ہوا ہے، پوری دنیا میں اسرائیل اکیلا ہو گیا ہے، اور اس اکیلے پن کی وجہ سے وہ کبھی کس پہ حملہ کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے۔ لیکن اب جب ان کو ڈانٹ پڑی امریکن پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ سے، انہوں نے حزب اللہ سے معاہدہ کر لیا ہے کہ اب ہم یہ حملے نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے۔ لیکن بہرحال ابھی تک مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے، سائن تو ہو گئے، ایک دوسرے پہ حملے نہیں ہوں گے ایران اور امریکہ کے، لیکن اسرائیل بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، کیونکہ اس کے بقا کا سوال اسی میں ہی ہے کہ وہ جنگتا رہے، ورنہ تو نتنیاہو جیل کی سلاخوں میں چلا جائے گا۔ اس کی پارٹی کی جو پول اسٹیشن جو کاؤنٹنگ ہوئی ہے، جو تجزیہ پیش کیا گیا ہے گیلپ سروے کی طرح، وہاں بھی کچھ سروے ہوتے ہیں، اس سروے کے مطابق ان کی پوزیشن جو ڈیموکریٹ پارٹی کی ہے وہ بہت ہی کم ہو گئی ہے۔ تو اس وجہ سے نتنیاہو اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے یا اپنا آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ حرکت کرتا رہے گا۔ لیکن بہرحال امریکہ نے اس دفعہ کچھ زیادہ ہی اس کو ڈنڈا دکھایا ہے، اس کو تھوڑا سمجھایا ہے اور ڈانٹ پلائی ہے، تو اس وجہ سے اس کو کافی حد تک ان کو سوچنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ابھی ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن بہرحال مذاکرات تو ہوں گے، تو آج نہیں ہوئے تو کل ہوں گے، سوئٹزرلینڈ میں نہیں ہیں تو کسی اور جگہ پہ ہوں گے۔ لیکن بہرحال یہ ایک اچھی سائن ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کی بات کو کم مانا اور ایران کی بات کو مانا، یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر اور ملکوں کے پاس بیلسٹک میزائل ہیں تو ایران بھی رکھ سکتا ہے بیلسٹک میزائل۔ یہ ایک کتنی بڑی چینج ہے
امریکہ کی پالیسی میں اور ٹرمپ کی پالیسی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کے روڈز کے لیے، بلڈنگز کے لیے، برجز کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے رکھے گئے ہیں، اور کچھ اور لوگ امداد کریں گے۔ تو دیکھا جائے کہ اس پورے جنگ میں جو 2-2.5 مہینے تک جو بادل لٹکے ہوئے تھے، 3 مہینے تک، اس میں ایران کی سرسری ہوئی ہے، ایران کی برتری ہوئی ہے۔ امریکہ کو خفت اٹھانا پڑی ہے اسرائیل کی وجہ سے، اور اکتوبر نومبر میں تو امریکہ میں بھی الیکشن سے سینٹ کی، وہاں پہ بھی سننے میں آیا ہے، اور سروے کے مطابق امریکہ کے پریزیڈنٹ کی پوزیشن تھوڑی ویک ہو گئی ہے، ریپبلکن کی پوزیشن ویک ہو گئی ہے، ڈیموکریٹک تھوڑا اپر ہینڈ ہو گئے ہیں۔ اگر ڈیموکریٹک جیت گئے سینٹ کے الیکشنز، ان کے سینیٹرز زیادہ آ گئے، تو پھر ٹرمپ کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، وہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ فیصلہ زیادہ تر نہیں کر سکیں گے، وہ سینٹ سے منظوری لیں گے، اور وہاں اگر اکثریت ڈیموکریٹکس کی آ گئی تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اب بھی وقت ہے کہ اسرائیل ہوش کے ناخن لے، اور اس پورے خطے میں جو پاکستان کا کردار ابھر کے سامنے آیا ہے، پوری دنیا وہ جو پاکستان کے پاسپورٹ کو یا پاکستانی عوام کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، ان کے لیے دہشت گردی کے الزام لگاتے تھے، نام نہاد دہشت گردی، کوئی جنونی کہتے تھے، کوئی کیا کہتے تھے، لیکن پاکستان نے جو یہ ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، اس میں پاکستان کا جھنڈا، پاکستان کا پاسپورٹ ایک بہت ہی باوقار نمونے میں اوپر آیا ہے، اور ہر ایئرپورٹ پہ جب وہ ہمارا ہرا پاسپورٹ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے تو لوگوں کی سوچ میں بھی چینج آ گئی ہے۔ لوگ انٹرنیشنلی لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ پاکستان واحد ملک ہے جس نے ہو سکتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ لگنے والی ہو، جس کو انہوں نے روکا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تیسری عالمی جنگ ہوتی یا نہیں ہوتی، لیکن امن قائم کرنے میں جو پاکستان نے کردار ادا کیا وہ ایک پلسترات سے گزر رہا تھا۔ ایران کو بھی انہوں نے کانفیڈنس میں لیا، خلیجی ممالک کو بھی، یہاں تک کہ سعودی عرب نے بھی اپریشیٹ کیا، امریکہ کو بھی انہوں نے منایا۔ تو اوورآل پاکستانی ٹیم جو ہے، شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل محسن نقوی اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، ان لوگوں نے اور ان کے ساتھ جن کے الائز تھے مل کے جو پارٹ پلے کیا، وہ دنیا کی تاریخ میں ایک سونہری الفاظ میں لکھا جائے گا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اسرائیل بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالے، ورنہ اگر اسرائیل نے کچھ نہیں کیا اور یہ جنگ چلاتا رہا تو خلیجی ممالک اور عرب ممالک مجبور ہو جائیں گے، وہ ایک آپس میں پیکٹ کر لیں گے پاکستان اور یہ ممالک مل کے، اور کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا خلیجی ممالک نے کہ جب امریکہ جنگ میں کودا تھا تو ڈائریکٹ نشانہ ایران کا جو تھا وہ خلیجی ممالک میں امریکی اڈے، اور ان کے جو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے وہ الگ ہے، آبنائے ہرمز جو بند ہوا وہ اس کا نقصان الگ ہے۔ تو خلیجی ممالک بھی سمجھ گئے ہیں کہ ہمارا سروائیول کہاں ہے، وہ اب امریکہ پہ اتنا تکیہ نہیں کریں گے جتنا وہ پہلے کرتے تھے۔ ان کو ایران کی بھی طاقت کا اندازہ ہو چکا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے خلیجی ممالک میں، ہمارے پڑوس میں کوئی ایسی دشمنی ہو جو ہم ہر وقت اس جنگ کی تلوار میں لٹکے رہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عرب ممالک، مسلم ممالک مل کے اب ایک ایسا اتحاد بنائیں گے جو اسلامک نیٹو کے نام سے بھی یاد کیا جائے گا۔ کچھ ممالک کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیٹو کی طرح اگر مسلم ممالک بھی مل کے ایک اپنا بلاک بنائیں کہ دنیا کی کوئی طاقت پھر ان کو کچھ نہیں کر سکتی، ان کا اتحاد، ان کا ایکا، وہ ایک دنیا کے لیے ایک قابل قبول بھی ہو سکتا ہے، اور امریکہ کے علاوہ چین اور رشیا، برطانیہ اور فرانس، وہ بھی اب پاکستان کے حوالے سے اور مسلم ممالک کے حوالے سے بڑی سافٹ کارنر رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اسرائیل نے جس طرح فلسطینیوں کو تباہ اور برباد کیا، لبنان کو تباہ اور برباد کر رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ قصور اسرائیل کا ہے۔ اسرائیل کی وجہ سے امریکہ کو شرمندگی اٹھانی پڑی، اور اس کی شرمندگی کا اب رزلٹ یہ ہونے لگا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن جو امریکہ میں ہو رہے ہیں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کے سینیٹرز کے، اس میں ٹکر کا مقابلہ ہو، اور ہو سکتا ہے ڈیموکریٹس کے کچھ سیٹس بڑھ جائیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں ہر پارٹیسپینٹ اب ہوش کے ناخن لے گا، اس کے دنیا میں اب جو اکنامیکل کرائسس آ رہا تھا اس میں بھی کمی آئے گی۔ پاکستان میں اس کا کام شروع ہو چکا ہے، پیٹرول کی قیمتیں تقریباً 74 روپے اور کچھ پیسے، اور ڈیزل کی
67 روپیز اور کچھ پیسے کم ہو گئے ہیں، اس سے عوام کو بڑا ریلیف ملا ہے۔ اب حکومت کو چاہیے کہ وہ دوسری اشیاء میں جو پیٹرول کی وجہ سے مہنگی ہو گئی تھیں ان کے لیے کچھ کارکردگی کرے، ان کو بھی نیچے لائے تاکہ عوام سکون کا سانس لے سکے، اور امن کو اتنا انٹیکٹ کرے پوری دنیا کہ تاکہ پوری دنیا بھی سکون کا سانس لے سکے۔